یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ آج ہم احبار کی کتاب باب 13 سے غور کرنا شروع کریں گے اور ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 8 تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اس سے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظے کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر ہم آیت 1 اور 2 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بیماری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بیمار ہونا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گھر بیماری سے چھٹا ہے۔ ہر گھر میں آپ ایک نہ تو ایک بیمار کو دیکھیں گے۔ میاں کو شکر کی بیماری ہے تو بیوی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، بچوں کو بخار، کھانسی یا زکام۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تو کچھ بیماری چلتے رہیں گی۔ تو یہ 2 آیتوں میں خدا ورم کے بارے میں بات کر رہا ہے، پپڑی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور سفید چمکتا ہوا داغ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی اسرائیلی یہ بیماری کا شکار ہوتا تھا تو اس کو ہارون یا ان کے بیٹوں کے پاس آنا ضروری تھا اپنی بیماری کا امتحان کرانے کے لیے۔ خدا ہارون اور ان کے بیٹوں کو مقرر کرا اسرائیلیوں کے بیماری کو جانچنے کے لیے۔ تو یہاں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے: ورم، پپڑی اور سفید چمکتا ہوا داغ۔ یہ جو آثار تھے کوڑ کے آثار تھے، مگر یہ چیزاں ایک آدمی کو رہنا یہ ضروری نہیں تھا کہ انہیں کوڑ سے بیمار ہے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ یہ بیمار آدمی کو ہارون یا ان کے بیٹوں میں سے کسی کے پاس لانا ضروری تھا۔ میرے بھائی، اس کی روحانی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گناہ کے بیماری سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں جلاپا آ سکتا ہے تو کبھی نفرت پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ انسان جب تک یہ زمین پہ زندہ ہے انہیں گناہ کے بیماری میں مبتلا رہیں گا، اور یہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ بیماری کا امتحان کرنے کے لیے، اور یہ بیماری کو ہمارے جسم سے نکالنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا؟ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے؟ آخر کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا جو یہ بیماری کا علاج کرتا ہے، اور وہ ڈاکٹر ہیں یسوع مسیح، جو ہمارے گناہ کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو جسمانی بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں۔ جسمانی طور سے شفا دینے والے انہوں ہیں اور روحانی شفا دینے والے بھی انہوں ہیں۔ تو جب میں جسمانی اور روحانی طور سے بیمار ہو جاتا ہوں تو ان کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ انہوں ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں جو ہر بیماری کا علاج جانتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم فضل کے
تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں اور خدا ہم پہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم خدا کے پاس سے وہ فضل حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے لیے خدا تیار ہے۔ ہمارے گناہ کی بیماری کے لیے اگر ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور معافی مانگیں گے تو خدا اپنا دل کھول کے ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی کو بولے تو خدا وفادار ہے اور انصاف کرنے والا خدا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگیں گے تو انہیں ہمارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ گناہ کی بیماری ہمارے زندگی سے صاف کر دے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنی جسمانی اور روحانی بیماری یسوع مسیح کے پاس لانا چاہیں گے کیا؟ آیت 3 میں خدا کا کلام بیماری کا امتحان کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جب بیمار کاہن کے پاس آتا تو کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھنا ضروری تھا۔ اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بلا کے جگہ بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہے تو وہ کوڑ کا مرض ہے۔ اور جب یہ بات پکی ہو جاتی تھی کہ اس آدمی کو کوڑ کی بیماری ہے تو کاہن کا کام یہ تھا کہ وہ انسان کو ناپاک ٹھہرانا، یعنی کہ وہ آدمی ناپاک ہو گیا ہے۔ مگر یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کاہن جب امتحان کرتا تھا تو جلد باز نہیں کرتا تھا، یعنی جلدی نہیں کرتا تھا، اپنا وقت لگا کے وہ بیماری کا امتحان کرتا تھا۔ جب بیماری چمڑے کے گہرائی تک پہنچ جاتی تھی تو جب جو ہے کاہن وہ مریض کو ناپاک ٹھہراتا تھا۔ میرے بھائی، اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح بھی ہمارے بیماری کا گہرائی سے امتحان کرے ہیں۔ میرے دوست، ہمارا گلہ کھلی ہوئی خبر ہے، ہمارے زبانوں میں دھوکے بازی ہے اور ہمارے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے اور ہمارے منہ سے لعنت نکلتی ہے اور ہمارا منہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائی، خدا اپنے کلام میں بولتا ہے کہ ہم سب گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں بھرے ہوئے ہیں، ہم پوری طریقے سے ناپاک ہیں۔ تو جیسا ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو منہ کھولو بولتا ہے اور مریض کا گلہ دیکھتا ہے، ویسا ہمارے خداوند یسوع مسیح ہم کو منہ کھولو بولتے ہیں اور انہوں ہمارے گلے میں یعنی کہ حلق میں جھانک کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مسیح ہمارے زبانوں کا امتحان کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زبان میں دھوکے بازی بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ہم سب روحانی کوڑی ہیں۔ خدا روحانی کوڑیوں کو جنت میں نہیں لے سکتا۔ ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے خدا ہمارے روحانی کوڑ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے کہ بہت ہی آہستہ سے پھیلتی ہے، جسم کے الگ الگ حصوں میں پیدا ہوتی ہے۔ سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، پلکیں جھڑ جاتی ہیں اور ناخن جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے جوڑ اور پاؤں کے جوڑ آہستہ آہستہ سوکھ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ مسوڑے کھینچے جاتے ہیں اور دانتاں جھڑ جاتے ہیں۔ ناک، آنکھ، زبان وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی سکڑ کے مر جاتا ہے۔ اور میرے دوست، خدا بتاتا ہے کہ ہمارے اندر جو گناہ ہے آہستہ آہستہ پھیل کے ہم کو برباد کر دیتا ہے۔ یعقوب کی کتاب میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کوڑ جو ہے ایک زندہ لاش ہے۔ ایک آدمی کو کوڑ ہونا کیا ایک مردے کے برابر ہے، یعنی کہ موت۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سارے آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ کوڑ اور گناہ دونوں آہستہ سے کام کرتے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ موت ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی رات میں آدمی سارے گناہ نہیں کر سکتا۔ کوڑ ایک ہی دن میں آدمی کو ختم نہیں کر سکتی۔ کوڑ جو ہے
دل کا دورہ نہیں ہے۔ دل کا دورہ جب آتا ہے تو انسان کی موت ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ آج گناہ کا کوڑ ہر ایک انسان کے اندر ہے، اور انسان یہ کوڑ کا علاج نہیں کراتا ہے تو انسان اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں دیکھے گا، یعنی کہ دوزخ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گناہ کے کوڑ کا علاج کرنے کے لیے آپ یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟ آیت 4 میں خدا کا کلام مریض کو بند رکھنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر مریض کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید ہے مگر کھال سے گہرا نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اوپر کے بال بھی سفید نہیں ہوئے ہیں، تو کاہن وہ مریض کو 7 دن تک بند کر دینا۔ یہ چیز کو میرے بھائی انگریزی میں انڈر آبزرویشن بولتے ہیں، یعنی کہ مریض کو تھوڑے دن رکھ کے ڈاکٹر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مریض بیماری کا کیسا جواب دیتا ہے، یعنی کہ اس کی بیماری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو یا ہم آیت 4 میں دیکھتے ہیں کہ کاہن کو بیماری کے بارے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ بیماری کے بارے میں کاہن فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا تھا۔ ویسا خدا بھی اپنا قہر آدمی پہ نازل کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ خدا صبر سے کام لینے والا خدا ہے۔ خدا گنہگار کو کافی وقت دیتا اپنے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم خروج کی کتاب باب 34 اور اس کی آیت 6 اور 7 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداون خداون خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، یعنی کہ گنہگار کا انتظار کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گنہگار کب اس کے طرف رجوع ہوئے گا۔ یہ آیت پرانا عہد نامہ کی تھی۔ اب ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے کہ نیا عہد نامہ خدا کے صبر کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ پطرس کا دوسرا عام خط باب 3 اور اس کی آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، خداون اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہاں اگر ہم احبار کی کتاب میں دیکھیں گے تو کاہن جو ہے مریض کو 7 دن تک بند کر دیتا ہے۔ کاہن کے دماغ میں یہ بات آئی ہوں گی کہ شاید کوڑ ہو سکتا ہے، تو یہاں کاہن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر بیماری کس طرف موڑ لیتی ہے۔ تو یہاں کاہن صبر سے کام لے رہا ہے۔ آیت 5 میں خدا کا کلام اور 7 دن بند کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب 7 دن پورے ہو جاتے ہیں تو کاہن وہ مریض کا امتحان کرنا پڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیماری کوڑ کے طرف موڑ لی ہے یا پھر شفا کی طرف۔ تو یا خدا کا حکم کاہن کے لیے یہ تھا کہ کاہن وہ مریض کا امتحان کرنا، اور اگر وہ بلا کاہن کو واقع وانچ دکھتی ہے اور جلد پہ پھیلی ہوئی نہیں ہے تو کاہن وہ مریض کو 7 دن اور بند کر دینا۔ تو یہاں خدا کاہن کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ کاہن کو جلد بازی میں آ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ضروری ہے۔ یا خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جلد بازی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ تیموتھیوس کے پہلے خط میں خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ جب ایک بزرگ کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو یا 3 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جلد بازی میں فیصلہ کرنا ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 6 دیکھیں گے تو خدا کا کلام تیسرے مرتبہ مریض کا امتحان کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کا حکم یہ تھا کہ 7ویں دن جو ہے کاہن پھر سے مریض کا امتحان کرنا، اور اگر کاہن کو یہ دکھنے میں آتا ہے
کہ بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی ہوئی بھی نہیں ہے، تو کاہن اس کو یہ بتانا کہ انہیں پاک ہے۔ کئی کو بولے تو وہ صرف پپڑی تھی، مگر یہاں جو ہے مریض ایک کام کرنا ضروری تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ انہیں اپنے کپڑے دھو ڈالنا۔ تو یہ مریض کو خوشی کی بات یہ تھی کہ انہیں اپنے چاہنے والوں کے پاس پھر سے جا سکتا تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ ایک بار کوڑ ہونے کے بعد انہیں سب سے الگ کیا جاتا تھا۔ نیا عہد نامہ میں کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح وہ کوڑی کو شفا دیے جو ان کے پاس آیا تھا۔ انہوں وہ کوڑی کو صاف پاک کر دیے۔ مسیح جسمانی شفا دے کے یہ بتائے کہ انہوں نجات کا داتا ہیں جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ انہوں دونوں کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی شفا۔ آیت 7 اور 8 تیسرے مرتبہ امتحان کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کا حکم یہ تھا کہ مریض کو پاک قرار دینے کے بعد جو پپڑی ہے پہل جاتی ہے، یعنی کہ جلد پہ پہل جاتی ہے، تو وہ مریض کو کاہن کے پاس پھر سے واپس لانا اور کاہن اس مریض کا امتحان کرنا۔ اس کے بعد کاہن اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ پپڑی جو ہے جلد پہ پہل گئی ہے، تو کاہن اس کو ناپاک بول کے بلانا، کئی کو بولے تو وہ کوڑ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا مریض کو تیسرا موقع ملتا ہے اپنے مرض کا امتحان کرنے کے لیے۔ یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا آدمی کو دوسرا موقع دیتا ہے کیا؟ میرے بھائی، ایک گنہگار کو جو ہے خدا 1000 مرتبہ بھی موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ دنیا میں 80 برس کے بوڑھے بھی ہیں جو توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے کہ 80 برس تک خدا کتنے نئی مرتبہ موقع دیا ہوں گا خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے۔ تو خدا کی جو طبیعت وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہیں انسان کا انتظار کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم خدا کے بارے میں غور کرنا شروع کریں گے تو ہم گن نہیں سکیں گے کہ انہیں کتنے موقع ہم کو دیتا ہے۔ میرے دوست، خدا ہم کو بار بار موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی پائے ویسا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں کاہن کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے، انہیں کوڑی ٹھہرایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ آدمی کے 2 بار امتحان کرنے کے بعد پاک قرار دیا گیا تھا، مگر ان کی پپڑی کوڑ میں بدل گئی اور اس کو ناپاک قرار دیا گیا۔ یا ہم ایک روحانی بات سیکھتے ہیں۔ روحانی بات یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم گناہ سے چھٹکارا پانے کے بعد پھر سے گناہ میں زندگی گزاریں گے تو ہمارا گناہ ہمارے زندگی میں پھیل جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم خدا سے بہت ہی دور ہو جائیں گے، جہاں سے واپس آنا ہم کو مشکل ہو جائے گا، اور یہ حد تک بھی چلے جائیں گے کہ مسیح ہم کو ناپاک ٹھہرا دیں گے، یعنی کہ گناہ کے کوڑ میں مبتلا ہو کے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ دور ہو جائے گا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 9 سے آیت 17 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن اسے ملاحظہ کریں، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے، تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے، پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے، تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ پر جس دن جیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت
ناپاک ہوتا ہے وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج کے کلام کے ذریعے سے ہم بہت سارے باتیں دیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہ سارے باتوں کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور سے خدا کے ساتھ رشتہ کیسا قائم کر سکتے ہیں؟ ہم اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم ہمارے گناہوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ گناہ ہمارے زندگی میں ناپاکی ہے، اور خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمارے زندگی سے یہ گناہ کی ناپاکی نکلنا ہے۔ اور ہمارے زندگی سے ناپاکی اس وقت نکلتی ہے جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ یسوع مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے، اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا جو ہے آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔